السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سیف اللہ بھائی؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ صحت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. سیف اللہ بھائی جیسے جیسے رمضان گزر رہے ہیں آخری عشرے میں بھی آ رہے ہیں اور آخری عشرے میں جو چیز سب سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں دے لک فارورڈ وہ ایک ہے لیلۃ القدر کی رات اور دوسرا اعتکاف بیٹھنا. تو سب سے پہلے ہم انشاءاللہ لیلۃ القدر ڈسکس کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی کیوں زیادہ سگنیفیکنس ہے. ہمیں قرآن میں بھی آتا ہے کہ دس از بیٹر دین 1000 آف نائٹس. میں چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ ایک دفعہ ہمیں ریفریشر دیں لیلۃ القدر کی کیا امپورٹنس ہے اور اس کو کس طرح یوٹیلائز کرنا چاہیے, اس کو کس طرح ڈھونڈنا چاہیے. اور کچھ علماء نے اس کے سائنس بھی بتائے ہیں کہ اسکائی کا ایک ڈفرینٹ کلر ہوتا ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. بارک اللہ فیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین. اما بعد, تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآنی جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یعنی ہم نے قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں. آپ کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 رات. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے اس کی عبادت. ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر کی کتنی اہمیت ہے. یعنی آپ اگر آپ میٹرلسٹک پوائنٹ آف ویو اور میتھمیٹک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ اس کی حساب کتاب کریں تو 83 یا 84 ایئر کے قریب چلی جاتی ہے. یعنی اتنی عبادات آپ کو صرف ایک رات کے جستجو میں. یعنی آپ ذرا سوچئے, اگر آپ کو کہا جائے کہ کچھ 10 دن ہیں, ان 10 دنوں میں آپ نے محنت کرنی ہے اور پورے 10 دن اگر آپ محنت کریں گے اس میں سے ایک دن کے بدلے آپ کو 80,000 یا 8 لاکھ یا 8 کروڑ یا 8 ارب پیسے دیے جائیں گے. تو آپ کیا 10 دنوں میں اتنی محنت نہیں کرو گے کہ انسان بولے کہ یار میں ختم بھی ہو جاؤں, میں نے کرنا ہی کرنا ہے نا. تو اس طرح ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جیسے کہ حدیث میں جو جنرلی ورڈ یوز ہوتا ہے احادیث میں بھی, جس طرح 70 ہوتا ہے یا 100 ہوتا ہے, وہ اس کی کوالٹی کے لیے ایک فگریٹیو ہوتا ہے یا ایکچولی میں یہ ہوتا ہے؟ سو جو میرا کویشچن ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اٹ از بیٹر دین 1000 نائٹس, اب یہ کیا 1000 نائٹ بیٹر ہے یا اس کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تھاؤزنڈس شاید ملٹیپل ایئرس کا ہو؟ یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں سال. ہاں اچھا, اس میں نا دیکھیں علماء اللغہ یا علماء البلاغہ جو ہیں ان میں تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے. یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں اہمیت کی طرف ترغیب دلانے کے یہ اتنی زیادہ اہم ہے, لیکن اس کا کوئی یہ کیونکہ عرب کا ایک سٹائل ہے کہ وہ مبالغہ استعمال کرتے, تو قرآن کا بھی اس طرح کا ایک سٹائل ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, یہ حقیقتاً ہے. یعنی اٹس ان ریئل, کیونکہ اللہ کچھ بھی کہتے ہیں تو وہ ایسے ہی نہیں کہتے بلکہ ان ریئل, اور اللہ احکم الحاکمین اصدق الصادقین ہے. تو اس میں کوئی ایسا نہیں کہ وہ کہیں کچھ اور ہو کچھ اور. تو اس بنا پر علماء نے بولا کہ یہ حقیقتاً ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا کوانٹٹی, اٹس دا کوانٹٹی اینڈ دا کوالٹی. یعنی اٹس ناٹ اباؤٹ کہ یار آپ یعنی آخری جو 10 دن ہے اس میں آپ رات جاگیں, بس آپ بولے گا بس میں نے جاگنا ہے, میں نے نماز پڑھنی ہے, لیکن اس کی کوالٹی 3rd کلاس والی نماز ہو یا ایسی نماز ہو جو اللہ کے نزدیک اچھی نہ ہو, یعنی غیر خشوع بغیر خضوع, بس ایسے دکھاوے کی ایک ہو, تو وہ تو پھر اس میں تو مسئلہ ہو جائے گا. تو اس لیے کوانٹٹی اینڈ کوالٹی بوتھ میٹر. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اس میں اصل میں ایک حدیث پیش کرنا چاہ رہا تھا, متفق علیہ حدیث ہے, جس میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی جو بندہ رمضان کے راتوں میں قیام کرتا ہے ایمانا واحتسابا, یعنی ایمان کے ساتھ اور اس احتساب اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ مجھے اجر دے گا, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. تو بعض علماء نے اس میں یہ کہا ہے کہ مثلا جو غفر له ما تقدم من ذنبه سارے گناہ, تو اس میں بعض علماء نے کہا کہ صرف صغیرے گناہ ہوں گے, کبیروں کے لیے الگ سے توبہ ہونی چاہیے. لیکن بعض علماء کہتے کہ نہیں, ادھر اللہ نے جنرل کہہ دیا آخر, یعنی سب کچھ. اگر بندہ صدق دل سے قیام اللیل کرے تو اس میں توبہ بھی کرے گا صدق دل سے. تو دونوں یعنی کبیرہ صغیرہ سب انشاءاللہ اللہ سے امید بڑی رکھنی چاہیے. اور اسی طرح ایک اور یعنی اخلاص کی طرف بھی اشارہ ہے اس میں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ حدیث قدسی ہے, کہ انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیرہ ترکتہ وشرکہ. یعنی میں شرک
لوگوں کے شرکوں سے زیادہ غنی ہوں، ان کے شریک ٹھہرانے سے زیادہ میں غنی ہوں. اگر کوئی بندہ شرک اپنے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو میں اس کو اور اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر کوئی رات میں قیام اللیل یا تراویح کر رہے ہیں اس میں بھی اخلاص ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اب آتے ہیں جو آپ نے مثلا جو سوال پوچھا اس کی طرف. سوال لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ طاق راتوں میں ڈیفائن ہوتا ہے نا، اس میں اکثر جو شاید لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے وہ علماء کی کچھ ایک ایسی بھی کیٹیگری ہے جو کہتی ہے کہ جو طاق راتیں ہیں ان کا تعین ہوتا ہے کہ عید کس دن ہے، ٹھیک، اور آپ نے ریورس اس کو دیکھنا ہوتا ہے. تو ابھی تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ طاق کون سی ہے یا ایون کون سی ہے. پھر کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ لاسٹ 10 راتوں میں سے کچھ بھی ہو سکتی ہے. پھر کچھ بعض کال پیش کرتے ہیں 27 کی امپورٹنس کا یا 29 کی امپورٹنس کا. تو آپ کا کیا اس میں اوپینین ہے، اور لوگوں کو کون سی رات زیادہ ایکسپیکٹ کرنی چاہیے کہ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں حدیث ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے کہ اس میں دیکھیں، اس میں بتاؤں، اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بعض چیزوں میں اختلاف العلماء ہے، لیکن ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں جس میں ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اروا لیلۃ القدر فی المنام، یعنی بعض اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر دکھا دی گئی تھی. ٹھیک ہے، فی السبع الاواخر، آخری 7 دنوں میں. ٹھیک ہے. اور پھر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. یعنی اور یہ متفق علیہ حدیث ہے. اٹس اے اوتھینٹک، موسٹ اوتھینٹک اینڈ ویری اوتھینٹک حدیث، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ تم سب کے اکثر کے جو منام، جو رؤیا ہے، جو تعبیر اور رؤیا، اس کے مطابق یہ ہے کہ لیلۃ القدر آخری 7 دنوں میں ہے. جی ٹھیک ہے نا. اور پھر اس میں پھر یہ بھی ہے بعض روایات میں، چاہے اس میں تھوڑا بعض علماء نے اختلاف کیا، اور جیسے ابن حجر نے فتح الباری میں بھی کیا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیلۃ القدر کے بارے میں لیلۃ 27، اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اور لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہ موقوف روایت ہے، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر موقوف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ مرفوع روایت نہیں ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ الوتر، ٹھیک ہے نا، یعنی جو طاق راتیں ہیں، آخری طاق راتیں. تو اس بنا پر اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ طاق راتیں جاگنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب یہ جو آپ نے سوال کیا کہ کیا بندہ ریورس چلے گا، دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب بندہ بعد میں جب رمضان ختم ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ کیسے ہوا، یہ ریورس میں جانا تھا. لیکن یہ علماء کا کوئی ہے یہ بعض علماء کا ہے اس میں، لیکن جو راجح قول یہ ہے کہ آپ جو ابھی چل رہے ہیں نا اس دنوں کے حساب سے چلیں. ٹھیک. اب مثلا بندہ اس حساب میں کب پہنچے گا، پھر وہ تو ایک بڑی کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا اور ایک انداز میں مشکل بنا دینے کے وہ ہے. اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی طرف سے وہ بہترین انداز میں چیزیں کریں، باقی علی اللہ انشاءاللہ. اور اسی طرح یعنی ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں لیلۃ القدر کہ ہم ان بعض مباحث اختلافی امور میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ایک علمی طور پر انسان کو کوشش ہونی چاہیے کہ کون سا بہتر ہے، کون سا افضل ہے، کوئی کس چیز کی طرف میں جاؤں، لیکن اس کو اساس بنا کے اختلافات کی باحثیں چلتے رہیں اور بندہ لیلۃ القدر کو قیام ہی نہ کرے، یہ کتنے خسارے کے سودا ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے یہ علمی ڈسکشن ہو، اختلافی مسائل میں دلائل کے ساتھ باتیں بھی ہوں، لیکن بعد میں جا کے اس کے اوپر عمل بھی ہو. ٹھیک. یہ نہیں کہ یار بس میں نے ڈسکشن کر لی تو اس کا مطلب مجھے لیلۃ القدر مل گئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے. باقی دیکھیں کیا آپ کے وہ ہیں. اچھا شیخ، ایک تو یہ بات آ گئی، اور سیکنڈلی میں چاہ رہا ہوں کہ اس نائٹ کو ہوتا کیا ہے، کیونکہ جس طرح آپ نے یہ سورہ کا بتایا، سورہ قدر کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے زمین پہ، اور کیا صرف روح الامین جبرائیل امین آتے ہیں یا سارے ہی فرشتے آتے ہیں؟ اس کے بارے میں ڈیٹیل بتایا، اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، برکت ہوگی، کیا ہوگا اس سے؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اس نائٹ کو سارے اینجلز ڈسینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف جبرائیل امین آتے ہیں یا سارے اینجلز آتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اچھا، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہے تنزل الملائکہ، ملائکہ آ گیا ہے،
یہ جمع ہے، صیغہ جمع، یعنی اکثر یعنی زیادہ فرشتے آئیں گے، ٹھیک ہے. والروح، الروح سے مراد جو ہے ادھر کیا ہے، وہ ہے جبریل علیہ السلام. اور یہ باب عطف الخاص علی العام ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی بعض نے یہ کہا ہے کہ کچھ ملائکہ ہوں گے، بعض نے کہا کہ فرشتے بھی ہوں گے اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اور یہی یعنی تقریباً بات ابن کثیر نے کہی ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ جو ایک بڑے مفسر ہیں طاہر ابن عاشور کے نام سے، ان کی کتاب ہے التحریر والتنویر، اس میں وہ تنزل الملائکہ کے متعلق کہتے ہیں کہ ادھر دیکھیں تنزل الملائکہ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو تنزیل ہے، وہ جو اتراؤ ہے ملائکہ کا، وہ بار بار ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اس صورت کے نزول کے بعد بھی ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے نا. یعنی اٹس ناٹ اباؤٹ یعنی ونس ٹائم، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے اس میں جو بعض جو باتیں جو علماء نے کہی ہیں. اچھا شیخ، ہمیں پھر لیلۃ القدر کیسے اسپینڈ کرنی چاہیے اپنے زیادہ ٹائم میں؟ کیونکہ دیکھیں نیکی کا تو ہر کام ہی ہوتا ہے، قیام میں کھڑے ہونا بھی نیکی ہے، قرآن پڑھنا بھی نیکی ہے، اسی طرح صدقہ خیرات دینا بھی نیکی ہے. تو کون سی پریفرڈ نیکی ہے جو لیلۃ القدر میں کرنی چاہیے؟ اور جس طرح درود پڑھنا بھی نیکی کا کام ہے، دعائیں کرنا بھی نیکی کا کام ہے. کیا ایک بندے کو صرف ایک ہی چیز پہ فوکس کرنا چاہیے یا ملٹیپل چیزیں کرنی چاہیے؟ 1 گھنٹہ یہ کر لوں، 1 گھنٹہ وہ کر لوں، 1 گھنٹہ یہ کر لوں، کیا روٹین ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں نا اصل میں بات یہ ہے، دیکھیں ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ہے الوابل الصیب، اس میں کہتے ہیں کہ تتفاضل الاعمال بتفاضل اعمال القلوب. یعنی جو اعمال کا جو لیول ہے نا، وہ اعمال قلوب کی بنا پر اس عملی جو جارح جو آپ کے اعضاء کے مطابق جو عمل ہو رہا ہے، اس کی فضیلت آپ کے دل کے مطابق ہوگی. تو فرید بھائی دیکھیں ابھی دو بندے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو دونوں کے بیچ میں حدیث میں آتا ہے کہ فرق ما بینہما بین السماء والارض، یعنی دونوں کی نماز میں ایسا فرق ہے جیسے زمین و آسمان کی مابین ہے. کیوں ہے؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ دل میں ایک میں اخلاص خشوع خضوع زیادہ ہے، ایک میں کم ہے. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ یعنی زیادہ تر تو حدیث کے مطابق ہے من قامہ، یعنی قیام اللیل زیادہ پریفر کرتے ہیں. لیکن جو طبیب العلماء القلوب ہے نا، جو تزکیہ نفس اور ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو بندہ جس عبادت میں زیادہ جستجو، زیادہ ذوق، زیادہ شوق اور زیادہ للہیت گر گرانا اور اس کا اخلاص خشوع خضوع زیادہ ہوتا ہے، اور عمل القلب جس میں زیادہ اس کو مزہ آتا ہے اور عبادت کے جو لیول ہے وہ اوپر چلے جاتا ہے، اس کو وہ کرنی چاہیے. مثلا ایک بندہ ہے جس کو پوری رات ایک آیت پڑھ کے مزہ آتا ہے یا اس کا خشوع خضوع بڑھ جاتا ہے، اس کے لیے یہ بہتر ہے. ایک بندہ ہے اس کو قرآن پورا بھی پڑھ لے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ اس کو اس کا معنی نہیں آتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بولتا ہے میں ذکر کروں گا، ذکر کے اس کے کچھ معنی آتے ہیں، وہ ذکر کرتا ہے پوری رات، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور مختلف اذکار کرتا ہے. ایک بندہ ہے اس کو دعا میں زیادہ ہو تو پوری رات دعا کرے. تو یہ سارا جو ہے نا اعمال القلوب کا معاملہ ہے. تو جو اچھا، لیکن ہماری سوسائٹی میں تو ایسے بھی بندے ہیں نا جنہیں کچھ بھی کرنے کے مزہ نہیں آتا، کیونکہ ایک بندہ ہے، بات مزے کی نہیں ہے. ہم ادھر وی آر ناٹ ورشپر آف مزہ اور لذت، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا دل سیٹسفائی نہیں ہو رہا کسی بھی جگہ پہ. یعنی کہ وہ نماز پڑھتا ہے، پھر اس میں کیا ہے، اپنی جستجو کرتا ہے، لیکن اس کو مزہ نہیں آتا، جہاد ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے تراویح پڑھنی ہے، قیام کرنا ہے. اچھا اس میں دیکھیں نا، اس میں اسی لیے علماء نے کہا ہے مراتب الاعمال، یعنی مراتب القلوب، یعنی دل بھی نا ایک دم دل بڑا وہ ہے، عجیب و غریب، عجیب عجیب حرکات ہے اس کے، مقلب ہے، یہ تقلب. دل کو قلب کہتے ہیں نا، قلب کیوں کہتے ہیں؟ یہ تقلب، اس طرح لڑکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں یہ کرنا چاہیے جیسے کہ قرآن میں ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی جو ہمارے لیے جہاد کرے گا. شروع میں آپ کو اپنے آپ کو خوار کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بور کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی مشکل میں ڈالنا پڑے گا. شروع میں ایک دم لذتیں آبشاریں بہاریں نہیں آتی، تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، پھر صبر کا پھل کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے. تو دیٹس اٹ انشاءاللہ. باقی یہ کہ بعض ابھی آپ کا مطلب میرے خیال میں یہی سوال ہوگا کہ علامات لیلۃ القدر کیا ہے. جی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے اعتکاف پہ بھی بات کرنی ہے. اچھا دیکھیں علامات لیلۃ القدر کے بارے میں نا، میں آپ کو یعنی صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیل له ان عبداللہ بن مسعود یقول من قام السنہ اصاب لیلۃ القدر، من قام السنہ اصاب لیلۃ القدر. تو انہوں نے کہا کہ جو لیلۃ القدر ہے، جو بندہ قیام کر لے اس کو لیلۃ القدر مل گئی. اس میں پھر انہوں نے کیا مطلب تھوڑی لمبی روایت ہے، اس میں آخر میں کیا ہے کہ
مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے خدا کی قسم کہ کون سے دن لیلۃ القدر ہے جی، اور کون سی لیلۃ القدر ہے، کون سی رات وہ ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے، اور اس کی جو اماراتها، اس کی نشانی کیا ہے، وَأَمَارَاتُهَا أَن تَطْلُعَ الشَّمْسِ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا، یعنی اس کے صبح، یعنی اگلی صبح، اگلی صبح جو نکلے گا کیا بولتے ہیں سورج، اس میں جو کیا بولتے ہیں شعاع نہیں ہوگی، یعنی وہ آنکھ کو اتنی زور کے نہیں لگے گی، وائٹ ہوگی، اس کی ریز اتنی اسٹرانگ نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو ان پلیزنگ ہو، بلکہ سورج جب نکلے گا تو ایک وائٹ سی فیلنگ. اور اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اپنے یعنی فتاوی میں یہ کہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ مشہور بات ہے جو صحابہ کے درمیان اس یہ جو شمس کے بارے میں. دوسری انہوں نے یہ بھی علامات بتائی کہ اس کی جو رات ہوگی نا، اس دن جو قمر ہوگا، چاند ہوگا، ہاں، وہ بڑا یعنی کیا بولتے ہیں واضح اور خوبصورت منیرہ یعنی منور ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اس کی رات بڑی سکون والی رات ہوگی. اور تیسری یہ کہ نہ تو وہ بہت زیادہ ٹھنڈ والی رات ہوگی نہ بہت ہی گرم والی رات، یعنی نارمل ٹمپریچر ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر جو علامات لیلۃ القدر ہے وہ تب ہی پتہ چلتی جب لیلۃ القدر گزر جاتی. سمجھ میں ہے؟ یعنی یو کین ناٹ، یعنی آپ نہیں جان سکتے لیلۃ القدر سے پہلے نہیں جان سکتے کہ آج لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کی رات گزر جانے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو لیلۃ القدر تھا یار، گزر گیا. تو یہ ہے بعض روایات، اور اس میں اور بھی حدیث روایات موقوف اور مرفوع موجود ہیں جو جس کے مختصراً میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا، اب یہ ایک اور سوالات ہے کہ کیا حکمت ہے لیلۃ القدر کو چھپانے کی؟ جی، وائی اٹس ہڈن؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ اگر پتہ چل جائے کہ یہ لیلۃ القدر، اس کے بعد لوگ عبادت نہیں کریں گے اس طرح. ہاں، اس میں آپ کو بتا دوں، اس میں دیکھیں ایک تو حدیث ہے نا کہ بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے. کس لیے نکلے تھے؟ لیخبرنا بلیلۃ القدر، کہ ہمیں بتایا لیلۃ القدر کون سی رات ہے. فتلاح رجلان من المسلمین، تو دو بندے آپس میں جھگڑ پڑے. ٹھیک ہے نا. فقال، تو انہوں نے کہا، کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ ان کی لڑائی کی وجہ سے مجھے خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، میں آپ لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے نکلا تھا. لیکن کیا ہوا؟ فتلاح فلان و فلان، تو دو بندے آپس میں لگڑ پڑے. فرفعت، تو وہ جو علم جو میرے پاس آیا تھا اس کو اٹھا لیا گیا. وعسى ان يكون خيرا لكم، اور ہو سکتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی تم لوگوں کے لیے خیر ہو. فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، تو اس کو ڈھونڈو 29، 27 اور 25 کو. ٹھیک ہے نا. اب اس میں پھر کیا یعنی حکمت ہے؟ حکمت جیسے آپ نے بتایا، تاکہ ایک چیز ہے نا، ایک ہوتا ہے نا یہ سسپینس کریٹ ہوتا ہے کہ یار دیکھو آپ کے پاس 10 دن ہے کام کرنے کے، اس میں سے ایک دن میں آپ کو یہ ملے گا. بالکل. آپ کیا کرتے ہو؟ پورے 10 دن اس ایک دن کے لیے کی طرح کام کرتے ہو اور پورا اپنا لگا دیتے ہو جان. اب اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ بیٹا 27 کو لیلۃ القدر ہے، آپ ساری راتیں چھوڑ دو گے اور لیلۃ القدر. کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں. کچھ لوگ جب آخری 10 دن آخری 10 راتیں آتی ہیں، وہ بولتے ہیں کہ بھائی جان مجھے پتہ ہے 27 کو ہی ہے. جی. ہاں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ساری جو راتیں ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور 27 کو اٹھ کے جا کے وہ قیام کرتے ہیں اور اگلے دن بولتے ہیں یار مجھے لیلۃ القدر مل گئی. یہ بھی ایک بات یاد رکھیں، کچھ لوگوں کو یہ بھی مغالطہ ہے کہ جس نے اس رات کو قیام کر لی اور اگلے دن اگر وہ علامات نظر آ گئی تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے پا لی لیلۃ القدر. بالکل. اٹس ناٹ اے گارنٹی، اٹس ناٹ اے، بس ہم امید پہ دنیا قائم ہے، ہم اللہ سے امید اور حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. چاہے آپ 27ویں کی رات کو رہے اور صبح اس کی چاند میں رات اس کی چاند بڑی خوبصورت بھی ہو، نہ سردی ہو نہ گرمی ہو، اور اگلے دن جو سورج نکلے اس میں شعاع نہ ہو، دیٹ ڈزنٹ مین، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے لیلۃ القدر پا لی. جزاک اللہ خیر سیف اللہ بھائی. اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں اعتکاف پہ بیٹھنے کی، کہ اعتکاف پہ بیٹھنا کوئی فرض تو نہیں ہے. اکثر علماء کہتے ہیں کہ شاید فرض کفایہ ہے، کمیونٹی کے اگر کچھ لوگ بیٹھ جائیں تو پھر انڈیویجول نہیں ہے. تو کیا یہ فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے یا دونوں نہیں ہے، ایک آپشنل چیز ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اپنی روٹین ہوتی تھی اعتکاف پہ بیٹھنے کے بارے میں؟ دیکھیں، اس میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اعتکاف کیا، اور بلکہ زوجات کریمات امہات المومنین باقاعدہ حرم میں اعتکاف کیا. ان کے الگ خیمے لگتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی انہوں نے کیا. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ بات ہوگی، اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ جو بولتے ہیں کہ اعتکاف گھر میں بھی ہوتا ہے،
یہ محل نظر ہے، کیونکہ اگر گھر میں ہوتا، آپ کیا سوچتے کہ اگر گھر میں ہوتا تو جو زوجات النبی ہے، امہات المؤمنات، امہات المؤمنین، وہ گھر کو چھوڑ کے مسجد میں آتے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہتے کہ گھر میں رہنا بہتر ہے. تو دیکھیں نا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ صرف مسجد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک اور بات یہ ہے کہ اعتکاف کے مختلف احکام ہیں، اور مثلا اس میں یہ ہے کہ وہ باہر نہیں نکل سکتا. اچھا شیخ، میں کچھ آپ کو سینیریوز بتا دیتا ہوں، پہلے آپ کمپلیٹ کر لیں. ایک، وہ باہر نہیں نکل سکتا الا لما لا بد له منه، یعنی الا کہ وہ چیز جو اس کے لیے نیسیسری ہے، ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا کھانا پینا، قضاء حاجت، یا مثلا غسل جنابت، یا مثلا یہ چیزیں ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب اس کے علاوہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس کے لیے نہیں نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یعنی مثلا حدیث میں ہے کہ قال عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے پاس سے گزرتے تو اس کے بارے میں پوچھتے. ٹھیک ہے. ولا يعرج يسأل عنه، نہ کہ وہ خود اس کے لیے مخصوص جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو غیر آپ کے اعتکاف سے متعلق نہیں ہے اس کے چیزوں میں نہیں جانا چاہیے. شیخ، اعتکاف کا بیسک جو پرپز ہے، ہر عبادت کے پیچھے ایک پرپز ہوتا ہے نا، تو یہ جو پرپز ہے یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا کٹ جاؤ، آئسولیشن میں چلے جاؤ، اس کا آپ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ آپ کا زیادہ مضبوط ہو جائے بانڈ، یا کچھ کانٹمپلیٹ کرو. اس کا پیچھے پرپز کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے پرپز یہ ہے کہ بندہ 10 دن کے لیے نا دنیا سے لا تعلق ہو جائے اور اللہ سے ایسا تعلق جوڑے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ سے تعلق رکھنے کا کیا مطلب ہے. بالکل. اور کیونکہ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، کئی لوگ اعتکاف کی وجہ سے بدل گئے. کئی لوگوں نے اعتکاف ایسے مذاق میں کیا، لیکن آدمی وہ اتنے سیریس ہو گئے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے اعتکاف کو ایسے ہلکا لے لیا اور ضائع کر دیا. ہر سال اعتکاف کرتے ہیں لیکن آخر میں ضائع ہو جاتا ہے، کوئی اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اس کی زندگی پہ. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اعتکاف کا یہی بنیادی مقصد ہے. باقی اور بھی چیزیں ڈسکس کی کہ اس میں سو فار انسٹنس مسجد سے باہر نہیں نکلنا، ایکسیپٹ کہ کوئی جس طرح کوئی حرم میں بیٹھا ہوا ہے تو واش روم تو باہر ہی ہیں، اور ویسے بھی جنرلی کسی بھی مسجد کے واش روم مسجد کے باہر ہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں، تو واش روم کرنے چلا جائے. اس میں شاید ایک روایت بھی آتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 جو وائفس تھیں ان کو سی آف بھی کیا اور ان کے گھر تک واک کر کے گئے اور واپس پھر آ گئے. بالکل. جو بالکل قریب ہی ہو گیا اوبویسلی. تو بہت کوئی اشد ضرورت ہو تو تب تو پاسبل ہے. پھر جس طرح آپ نے کہا کہ غسل وغیرہ اگر آپ پہ فرض ہو گیا تو وہ آپ نے کرنا ہے. اب کیا اعتکاف پہ، جو میرا کویشچن ہے وہ یہ کہ اعتکاف پہ ہماری یہاں پہ مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نا ایک فرینڈشپ یا نیٹ ورکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ کافی وہ بھی اعتکاف پر آئے ہوتے ہیں، باقی لوگ بھی آئے ہوتے ہیں. اعتکاف جو ہے نا وہ پورا ایک چیٹنگ سیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ایک نیٹ ورکنگ کا. میرا خیال ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ کو خود بھی پرسنل اسپیس لوگوں کو دینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو پرپز ہے اعتکاف کا اس کو وہ اچیو کریں. بالکل. اور اعتکاف کے دوران آپ مجامعات بھی نہیں کر سکتے رات کو بھی. جی ٹھیک ہے نا. یہ بھی کیونکہ بعض لوگوں نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور آپ نے اپنی بیوی کی مباشرت نہیں کرنی چاہے آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے. یہ نہیں کہ میاں بیوی نے خیمہ لگایا ہوا ہے اور ادھر ہی پھر مسجد میں استغفر اللہ یا اس طرح کام کاج کرے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے قرآنی آیت کے مطابق. اور اسی قرآنی آیت سے پتہ چلتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد یعنی مسجد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. چاہے وہ عورتوں کا ہو یا مردوں کا ہو، دونوں کا مسجد میں ہی ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور اسی طرح یعنی کہ عورتوں کا گھروں میں ہو رہا ہے یا مردوں کا مسجد. اور جو بندہ اعتکاف میں رات کو بیوی کے ساتھ مباشرت کرتا ہے اس کا اعتکاف ختم ہو گیا. اچھا، میرا جو اگلا کویشچن تھا نا وہ اعتکاف ختم ہونے کے بارے میں تھا کہ ایک بندہ یہ ہے، پہلے تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ 10 days ہی ہیں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 days کے لیے بھی بیٹھ سکتے ہیں. اور ٹیکنیکلی تو یہ ہے کہ آپ اعتکاف کی نیت کرو مسجد میں، جیسے ہی انٹر ہو تو آپ کا اعتکاف ہو گیا. اس کے بارے میں، جس کی جو ڈیوریشن ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میرا خیال ہے ویورز کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں، ایک چیز ہے جو سب سے بہتر، افضل، واٹ از دا بیسٹ ریکمینڈڈ. جی بیسٹ تو یہی ہے 10 دن 10 days ہے. لیکن اب اس میں مثلا بندے کی کوئی اپنی کوئی حاجات ہوتی ہے، کوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
کہ وہ 3-4 دنوں ایک دن بھی کر لے کوئی. جیسے یہ دیکھیں نا یہی بات یعنی مالکیہ کی بھی ہے, اور اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ نے بھی یہ کہا ہے اپنی کتاب میں جو ان کی شرح ہے مسلم کی, اس میں وہ کہتے ہیں کہ الصحیح المنصوص الذي قطع به الجمہور, یعنی الصحیح جو صحیح بات جو ہے جو جس کے اوپر جمہور اتفاق کرتے ہو کیا انه يشترط في اللبث في المسجد کہ مسجد میں ہونا چاہیے, وَأَنَّهُ يَجُوزُ الْكَثِيرُ مِنْهُ وَالْقَلِيلُ, اور اس میں زیادہ بھی ہو یعنی 10 دن سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہے بندہ, پورا رمضان بھی اعتکاف کر سکتا ہے, نو پرابلم, حتی ساعتاً او لحظہ, حتیٰ کہ وہ 1 گھنٹہ بھی ہو یا 1 لمحے بھر کے لیے بھی ہو, لیکن ایک چیز ہے بہتر. جی ٹھیک ہے نا. اچھا شیخ, اب جو میرا کویشچن ہے وہ یہ ہے کویشچن کہ ایک بندہ اعتکاف کی نیت سے آ تو گیا لیکن اسے یہ ریلائز ہوا ہے کہ یار یہ مجھ سے اعتکاف ہو نہیں رہا, یا کسی بھی ریزن سے یا وہ ایک پریشرائز فیل کر رہا ہے, یا وہ گھر جانا چاہ رہا ہے, گھر چلا جاتا ہے, ٹھیک, اب کیا اس پہ کوئی کفارہ بنتا ہے, یا یہ بس ایسا تھا کہ چلو ٹھیک ہے وہ اعتکاف سے نکل آیا, عید سے پہلے کی جو ڈوریشن ہے اس پہ اب کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی لوگوں میں نا بہت زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ اب انہیں لگتا ہے کہ اب کیونکہ ہم نے اعتکاف توڑ دیا تو اب ایک اور اعتکاف پہ بیٹھنا پڑے گا ہمیں. نہیں یہ ضروری نہیں, یہ ایک اور مسئلہ ہے, یہ وہ اصل میں نا مس انڈرسٹینڈنگ اور مکس ہو گئی. وہ کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نظر مانگی تھی کہ انی نظرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلہ, میں نے جاہلیت میں یہ نظر کی تھی کہ میں 1 رات اعتکاف کروں گا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی اوفی بنظرک. تو اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یار اگر میں نے نہیں کیا تو مجھے اپنا اعتکاف پورا کرنا پڑے گا, یعنی اگر میں نے 10 دن کا اعتکاف کا نیت کیا ہوا ہے اور میں 5 دن کے بعد نکل گیا, یا میں 90 دن نکل گیا, چاند رات کو میں, یا چاند رات سے پہلے میں نکل گیا, تو میرا تو اعتکاف حلال, تو مجھے دوبارہ 10 دن یا تو رمضان کے بعد عام دنوں میں یا اگلے رمضان میں میں نے 10-20 دن مجھے اعتکاف رکھنا. ایسا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایسا یعنی ایسا کوئی وہ نہیں ہے. باقی چیزیں کلیئر ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر سیف اللہ بھائی, میں آپ ساروں سے دعا کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں, اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بار بار یاد کروانا چاہتا ہوں اور سیف اللہ بھائی کو کہ رمضان بہت ہی قیمتی لمحات ہیں, آپ نے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرنی اور کم سے کم ٹائم ضائع کریں, کم سے کم فیس بکنگ کریں, یوٹیوب اور ٹک ٹاک جو بھی آپ کرتے ہیں, کوشش کریں کہ موبائل جو ہے وہ دور ہی رکھیں, موبائل کا روزہ رکھیں, ڈوپامین فاسٹنگ, بالکل, ٹھیک ہے, اور اس میں اٹینشن ڈائٹ, اس کو ریپلیس کریں اللہ کے اذکار کے ساتھ, قرآن پڑھنے کے ساتھ اور اپنے نمازوں کے ساتھ. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.